ہاں نہیں انڈیویجول لیول پہ کچھ ہو تو ہو. دیکھیں مجھے لگتا یہ ہے کہ کورونا کے بعد جو کاروبار آئے نا وہ شاید وہ بچ جائے. اس کی ایک بنیادی وجہ اب جو ڈیزائن ہو رہا ہے, جو اس وقت کیفیت بن رہی ہے, وہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا اگر کبھی واپس گئی تو واپس اپنی اصل پہ کہیں جا کر رکے گی, جو کہ اس سمپلسٹی کی اصل تھی. کیونکہ یہ جو بڑے بڑے ہائپر سٹار اور یہ جو بڑے بڑے اس قسم کے جو ہمارے کیرفور شاپنگ مالز وغیرہ یہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ یہ بنیادی طور پر کیرفور یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ 5000 دکانیں کھا جاتا ہے گھر, اور 5000 دکانیں جو ہیں نا ان میں کم از کم 5 لاکھ لوگوں کا رزق ہوتا ہے, اور یہ صرف 200 لوگوں کو امپلائی کرتے ہیں جو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اب باقی سارا کیونکہ اسلام بنیادی طور پر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک آدمی کے پاس چونکہ دولت ہے تو 80% جو ہے وہ جو ہے وہ جائے لے کے وہ یہاں پر آ جائے اور وہ ان کا رزق کھا لے. تو وہ کہتے ہیں کہ واپس جو چھوٹے چھوٹے بقالا یا چھوٹے چھوٹے دکاندار وہ رہ جائیں گے. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ انسان کا متاع بہترین وہی ہوگا کہ اس کو جو اپنی چند بکریاں بھیڑیں ہیں یا پھر وہ اس کا جو سامان ہے جو غلہ بانی جو کرتا ہے اور کسی پہاڑ کے کوہ میں بیٹھا ہوگا. تو وہ اسی لیے دجال کی جتنی بھی حدیث ہیں وہ شہروں میں داخل. امام مہدی کے آنے سے پہلے جو حدیث اس دن میں نے دیکھی ہے میں کانپ کے آؤں. آپ اچھا اس کی پتہ نہیں اسناد میں کیا صورت ہے, لیکن حدیث بات ہے انہوں نے کتاب الفتن کی ہے کہ اس دنیا کی 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک حصہ بیماریوں میں مر جائے گا, ایک حصہ بعد میں جنگوں میں مرے گا, اور پھر آخری حصہ جو ہے اس میں وہ کیفیت ہوگی کہ اس کے اندر. اور بیماری کی کیفیت جو ہے جو اس وقت اسیسمنٹس ہو رہی ہیں جو چل رہی ہے وہ نظر آتا ہے. اور وہ جو آپ نے اس دن حدیث سنائی تھی وہ جو اپنا غزوہ تبوک والی, اس میں وہ کہا کہ بیماری ایک لگے گی غنم, جی ہاں, جیسے بکریوں کو وہ لگتی ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایڈ ہینری کسنجر نے آج سے 6 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا, ایڈ کرو بات کتگلا میں ہوتی ہے. اس نے کہا تھا the people who are not listening the drums of the war and they are deaf, جو لوگ جنگ نہیں اس کا تبل جنگ نہیں سن رہے. اس نے کہا میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ بکریاں لے لو اور جنگلوں میں چلے جاؤ یا کسی غار میں چلو اور 2 بندوقیں بھی لے لو اور غلے کا سٹور لے لو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھوکے تم ایگزیکٹلی وہ گائیڈ لائن جو آپ لوٹنے آئے تو تم نے ان کو پھر وہ بھی کرنا ہے. جی اور یہ سر یہ جو قرآن مجید میں ایک جو صورت آتی ہے نا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر شک میں نہیں پڑتے. اصل میں توکل جو ہے نا یہ شک کو نگیٹ کرتا ہے. دیکھیں اب ذرا سا اس کو ہماری بچپن کی ٹریننگ سے لے کے چلے جو ہم بچپن میں پڑھتے ہیں, ہم نے اس پورے کے پورے تصور کے مقابل بالکل اپوزٹ ایک باڈی آف نالج, ایک علم کا ذخیرہ جو ہے وہ بنایا ہے, اور اس پہ ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. ہم بنیادی طور پر شک سے اس کو شروع کرتے ہیں, اللہ اکبر, کہ کیا اللہ ہے یا نہیں ہے. اصل بات یہی ہے جو سائنٹیفک نالج ہے, جو سائنٹیفک پرسوٹس ہے, جو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آدمی کو اوپن مائنڈ کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی شک سے شروع ہو, ہر چیز کو پاسبل سمجھ لے, ہر چیز کو شک سے شروع کیا جاتا ہے. سائنٹیفک ٹروتھ کیا ہے کہ ہم ایک انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ ایسی چیز ہو سکتی ہے اور ایسی چیز. کوئی بھی سائنٹیفک انویسٹیگیشن جو ہے وہ بیسیکلی ہائپوتھیسس سے شروع ہوتی ہے. ہائپوتھیسس کا مطلب ہوتا ہے ایک مفروضہ, اور مفروضہ جو ہے وہ کہتا ہے آن دا بیسس آف ریزننگ ہو یا نا ریزننگ ہو جو کچھ. تو ہم نے ایک بچے کی ٹریننگ ہی یہ کی ہے. اسی لیے ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس مسئلے میں دھوکہ کھا گئے ہیں جب انہوں نے سائنس کی اس کسوٹی کے اوپر کھڑے ہو کے دین کو ناپنے کی کوشش کی. سر سید کا معاملہ, ان کی اپنی نیکنی تھی اپنی جگہ, ان کے دین کے ساتھ کام, مسلم امہ کے ساتھ کام اپنی جگہ. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے علم کے مطابق جب انہوں نے دین کو ناپنا شروع کیا تو ختم ہو گئے. یعنی حالت یہ تھی کہ اس وقت آئنسٹائن تو آیا نہیں تھا, ایٹم تھا, دوسرے نیوٹن کی سائنس تھی. نیوٹن کی سائنس تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فرشتے بیسیکلی یہ تو وہ ہیں فورسز آف نیچر ہیں, یہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے ایک فرشتہ ہے. ٹھیک, اب جب فرشتوں کا انکار کر دیا تو پھر کہا کہ نہیں, پھر تو زب کھل گئی, بھی نہیں ہے, تو زب کھلنی شروع ہو گئی نا. پھر تو آپ نے آج اگر سید زندہ ہو جاتے اور E=mc²/r پڑھتے, اور جب وہ کہتے کہ وہ آئنسٹائن کہتا کہ دیکھو میری بات سنو, کہ دیکھو یہ جو ایک آدمی کو اگر سپیڈ 1,24,000 سپیڈ سے اگر گھمایا جائے اس پہ ٹائم اینڈ اسپیس کا اثر نہیں کرتا تو معراج کا انکار ہی نہ کر سکتے. سب سے اہم ترین بات, میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ اگر ہم قرآن کی سچائی کو مان کے سائنس کو پڑھیں, مطلب
یؤمنون بالغیب اللہ تعالیٰ اصل بات یہاں سے ابتدا کریں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین بالغیب کیا چیز الذین اب اندازہ یؤمنون کریں. بالغیب. آج سائنس کہتی ہے کہ کوانٹم میں تھیوری ہے سائنس کی, اس کے تحت کہا جاتا ہے کہ کوانٹم تھیوری یہ کہتی ہے کہ اس پورے کے پورے دنیا میں کوئی بھی وجود جو ہے نا, وہ اگر یہ میز ہے نا, اس میز کے اندر ایک ایٹم ہے جس سے بنے. اب وہ ایٹم آخری چیز ہے, اس ایٹم کو توڑے تو انرجی, اس ایٹم کے اندر ایک نیوٹران پروٹون ہوتا ہے, وہ آپ اس کو دنیا کی کوئی خوردبین نہیں دیکھ سکتی, جو بیسک جز ہے آپ اس کی ہیٹ اور اس کی موومنٹ سے سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہے, ادروائز کو دنیا کی کوئی آنکھ کوئی خوردبین نہیں. یعنی یہ میز جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ غیب ہے, اس کا ہر چیز. اللہ نے یہ نہیں کہا غیب, اللہ یؤمنون تمام چیز غیب ہے. سائنس آج کہتی ہے, سر سید آج زندہ ہوتا تو کہتا اس آیت کی تفسیر, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سائنس کی کسوٹی پہ الٹ, ہمارا علم الٹ ہو گیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آپ نے فرمایا دھند ہے, وہ جو چالا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا, کمال حدیث ہے. میں تو اس وقت سے اس کیفیت میں, اس حدیث کی کیفیت میں ہوں کہ وہ دھند اور ایگزیکٹلی تشکیک بہت بڑی دھند ہے. بالکل صحیح.